نہیں اچھا، اب یہ نہیں پتا کہ جی دوکلام سے چائنا نے جانا ہے نہیں جانا. چائنا ادھر بیٹھا رہا اور آ گیا، اور یہ مودی صاحب جھولا جھول رہے تھے، آپ کو پتا نا، بٹھا کر جھولا باغوں میں جھولے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ افغانستان پہ، پھر کوارڈ کہیں ختم ہو گیا، مر گیا، ڈوب گیا. وہ تو جاپان نے بات ہی نہیں کی کہ بھائی جاپان کو کوارڈ ہے. وہ تو امریکہ نے خود جو سینٹر پیس تھا سو کالڈ انڈو پیسفک کا ہندوستان، اس کو خود ہی فارغ کر دیا. پاکستان کی تعریف کا مطلب ہے یو آر آؤٹ آف دا ایکویشن. ان کو تو بنیادی ایشو تو پاکستان تھا نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، چائنا ہیوملیٹ کر رہا ہے ٹرمپ پبلکلی. چائنا ایک بہانہ ہے، پاکستان ایکچوئل نشانہ ہے ہندوستان کا. بی ویری کلیئر آن دیٹ. تو وہ تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، پبلکلی کر رہا ہے. کیونکہ وہ مودی کے بارے، مودی وہ بندہ ہے جسے سب سے پہلے کہا تھا کہ اب کی بار وہ سرکار آئے گی 400 نہیں، اور نہیں، اس کے بارے میں بھی کہا تھا نا کہ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا الیکشن، سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد پنڈت دعائیں مانگ رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ ہارا الیکشن، یا الیکشن جیسے بھی ہوا، تو اس نے جا کے بائیڈن کے پاس پہنچ گیا. ٹرمپ نے جو لوگوں نے بائیڈن کا ساتھ دیا نا، اس کو معاف نہیں کیا. وی ور نیور ان دی گڈ بکس آف بائیڈن. نیتن یاہو کو کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس نے ٹویٹ کیا کی تھی جیفری سیکس نے، آپ کو یاد ہے؟ بڑی اسٹرانگ ٹویٹ تھی کہ نیتن یاہو از اے ڈیپ ڈارک سن آف اے بچ، اینڈ اس نے ریپیٹ کیا تھا. اور اب بھی اس نے کہا کہ یہ وائلنٹ ٹھگز ہیں اسرائیلیز. ہی ریڈ دا ورڈ وائلنٹ ٹھگز. یہ لینگویج ٹرمپ استعمال کر رہا ہے. وہ اس کی بات میں نکلتی، انہوں نے کہا تم لے کے میرے دشمن سے مل گئے تھے بائیڈن سے، اور تم نے ان کو مبارکباد جا کے دی جھوٹے جعلی الیکشن کی. وہ تو اس نے معاف نہیں کیا. مجھے اب یہ بتائیں، میں پھر اس سوال پہ دوبارہ آتا ہوں، مودی، یہ مودی ہے یا انڈیا ہے؟ دیکھیں جی، اب کچھ دیر تک 10 سال میں تو انفارچونیٹلی مودی ریپرزینٹ دا اگلی فیس آف انڈیا. اگلی فیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، ان کی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا. اگلی سے میری مراد ہندوتوا ہے. اگلی سے میری مراد نفرت کی سیاست ہے، ہیٹرڈ ہے، اور جو جینوسائیڈ ہے، چاہے کشمیریوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو یا مسیح برادری کا ہو یا سکھوں کا ہو، جو خالصتان تحریک ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ اگلی فیز تھا. تو ان کی نوجوان نسل نے یہی دیکھ کے اسکولوں میں بچوں نے اور جو جوان ہوئے اسی نفرت میں ارندھوتی رائے نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں؟ ان ٹوڈیز انڈیا آر ایس ایس از دا اسٹیٹ. آر ایس ایس ریاست ہے، سینٹر آف گریوٹی ہندوتوا تھا. پہلے سینٹر آف گریوٹی انڈیا کا کیا تھا؟ نیرووین سیکولرزم، انکلوسیو، جو بھی تھا، نام نہاد ہی کہی، لیکن چلو دکھاوا کے کم سے کم وہ بات تو کرتے تھے. اب سینٹر آف گریوٹی ہندوتوا، وہ ایک بالکل جو ہے نا ایکسکلوژن آف ایوری ایلس. یہ جو دن روز ایک نئی خبر آتی ہے اور نئی تفصیل آتی ہے، یہ ابھی تک ڈینائل موڈ میں ہے کہ پاکستان نے ان کو پوری طرح پھینٹا مارا ہے؟ نہیں، ڈینائل موڈ میں نہیں ہے. ان کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. ان کے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا. اچھا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، جھوٹ بولا. میڈیا کو سمجھ آ گئی ہے. وہ کیا رو رہا تھا ارناب گوسوامی؟ وہ رونا دھونا اتنا، وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ایکچولی فرانس کو گالیاں دے رہے ہیں ہمیں. وہ نہیں دیا انہوں نے، کوڈ نہیں دیا ہے وقت پہ، کوڈ نہیں دیا رافیل والوں نے، اور یہ نہیں دیا. اصل میں غصہ تو پاکستان سے ہے نا. وہ کہتے ہیں ڈگیا کھوتی تو غصہ کم آتے. مجھے آپ سے یہ بات بتائیں، تو بھارت اب 1.4 بلین لوگوں کا ملک ہے، اور وہ ایک مطلب ہیڈ لیس چکن، مطلب اس میں وہ چکن نیک پہ بھی آؤں گا، یہ تو ہیڈ لیس چکن ہے نا. مطلب کیسے، مطلب اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب، جب میں نے کہا تھا کہ یہ 1962 کے بعد انڈیا کی سب سے بڑی فوجی، سفارتی، سیاسی، میڈیا شکست ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے 62 کی جنگ میں چائنا کے خلاف نہرو کی جو ہوئی تھی، اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ آف نہرو. نہرو کا جو سارا امیج خراب ہو گیا. نہرو نے منتیں کیا کینیڈی سے کہ مجھے اسلحہ بھیجو، نان الائنمنٹ، جس کے لیے پاکستان کو ہمیشہ وہ گالی دیتے تھے کہ پاکستان تو امریکہ کا پٹھو ہے، اسلحہ لے رہا ہے امریکہ سے. وہی کام ہندوستان نے کیا. لیٹر لکھا اس نے، وہ جو لیٹر ہے اکتوبر 62 والا پڑھنے والا ہے، منت تو کہ ہمیں بچائیں بیسکلی. اور پھر دھوکہ دیا پاکستان کو بھی، کشمیر ٹاکس شروع کرایا بھٹو، سوارن سنگھ، اور وہ کشمیر پہ وعدہ خلافی کی. اس کے بعد نہرو نیور ریکورڈ، اور مئی 64 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پولیٹیکلی تو ڈیتھ اس دن ہو گئی تھی جب چائنا سے جنگ ہارا تھا. مودی کا بھی یہ ہوا ہے، پولیٹیکل مودی کی ڈیتھ ہو چکی ہے.
اٹس دا بگننگ آف دی اینڈ آف دا مودی ایرا. میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد کون آئے گا, وہ جو ایک بندہ ہے یوگی آدتیہ ناتھ اس کا نام آ رہا ہے, لیکن جو مودی کا سارا بنا ہوا تھا, یہ پورا بنایا ہوا کہ لبادہ اوڑا ہوا تھا, شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا. اس کو ہندوتو میں کیسے لیتے ہیں جنگ ہارنے کو؟ مطلب بہت ایک خوفناک. ان کو زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستانیوں سے ہارے ہیں, مسلمانوں سے ہارے ہیں. ان کو وہ یاد اب آ رہا ہے سومناتھ, ان کو یاد نہیں, ان کے ذہن میں یہ ہے ہندوتوا. وہ تو وہ مانتے نہیں بھی 1000 سال نہیں, وہ تو 8000 سال کی کیوں بات کرتے ہیں, بیکاز ان کے ذہن میں وہی ہے نا. سو دیٹ از دا تھنگ. ویسے بائی دا وے سومناتھ کی یہ 1000 اینیورسری بھی ہے صاحب. اچھا, تو وہ خیر beside the point ہے, کام کمپلیٹ کر کے نہیں آیا تھا میں. what I'm saying ہے یہ ان کے it's in their DNA. جیسے کروسیڈز جو ہیں کرسچینٹی کے ڈی این اے میں رہے ہیں کئی 100 سال. اور آپ کو پتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا تو 1920 میں جو جنرل گیرو گیا فرانس کا ادھر ڈماسکس, اس نے کیا کہا, پہلا کام کیا کیا, اس نے کہا میں صلاح الدین ایوبی کی قبر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ آپ نے فتح ختم ہو گیا خلافت عثمانیہ, فرینچ جنرل تھا. میں نے کہا اس نے کیا اناؤنس کیا, او سیلاڈین وی ہیو کم بیک, اے صلاح الدین ایوبی ہم واپس آ گئے ہیں. 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا یروشلم. تو اس کے بعد 1187 ان کو وہ یاد تھا 800 سال, مطلب وہ بھولے نہیں. تاریخ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم کہتے ہیں نا پیوٹن دیکھیں نا, کرائمیا, یہ سارے نہیں, ان کا یہ ہمارا حصہ ہے. اٹ از پارٹ آف دیٹ. سو جو ہم کہتے ہیں تاریخ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, بھول جائیں آگے چلو جی مٹی پاؤ. ہسٹری کو مٹی نہیں پا سکتے آپ, اور ہسٹری کا جو تعلق ہے آپ کے دل و دماغ سے ہوتا ہے. اب آئے آپ ذرا پاکستان کی ہم بات کریں نا. یہ آپ نے پچھلی گفتگو ہماری ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے پاکستان ایگزیکٹلی مطلب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جائے گا. اب جو اس کی تفصیلیں آتی جا رہی سامنے دنیا بھر کے میڈیا میں اور ہر جگہ کہ جی ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا تھا, بندر گئے بھی, ادھر جاتا ہمارے اسٹوڈیو میں بھی. اچھا یہاں کے پڑوس میں ایک جگہ ہے, وہاں سے انہوں نے ریڈیشن, ایٹامک ریڈیشن نکال دیا, پتہ نہیں کیا خدا. اچھا وہ خواہش تو ہے ان کی, لیکن نہیں, مقصد ہے کہ وہ ساری باتیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان آرمی سے, آرمی چیف سے, کہ وہ اس وقت 2-3 چیزیں تھیں. کیا ہوا ہے جو جے شنکر نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا کہ جی ہم تھوڑا سا کریں گے اور آپ اس کے بعد بس رک جائیے. میرے خیال میں ان کے ذہن میں ابھی تک بنیادی جو تصور تھا پلوامہ تھا. پلوامہ میں ہمارا جو ملٹری ہائی کمانڈ تھا وہ کمزور تھا, وہ خوف زدہ تھا. ناٹ ایوری باڈی, اور ایئر چیف مجاہد عمر خان نے کمال کر دیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ تجارت, آلو پیاز تجارت کی بات کریں, مودی جی کو دعوت دیں, مودی جی سے بات کریں, کرکٹ بھی کھیلیں, سب کریں, سب کچھ کریں. وہ اپیزمنٹ کی پالیسی تھی بیسکلی, اور اس کی بنیاد ایک خوف بھی تھا. ٹھیک ہے, ساتھ کہتے تھے کہ ان کی اپیزمنٹ کریں, اسرائیل کو تسلیم کریں, سارا ایک پیکج تھا. اور وہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جیتی اور ہاری جاتے ہیں زمین سے پہلے ذہن میں, فیئر. اب قائد اعظم ہیڈ نو آرمی, ہی ہیڈ نو ایٹم بوم, ہی ہیڈ نو اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ ذہن میں کلیئر تھا کہ آئی ول ون, کہ the word impossible is not in my dictionary, یہ ممکن ہی پاسبل ہے. اور فیلئر, the word failure میری ڈکشنری میں, ناکامی تو ہے ہی نہیں میری ڈکشنری میں. اب بدر کو دیکھیں نا, 313,000 بالکل. اور وہ جو کشتیاں جلائی گئی طارق بن زیاد اور سارا تو دیٹ از دا مائنڈ میں ہوتا ہے سارا. تو وہ جو اس وقت آپ کی, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو پلیس آن ریکارڈ دا کریڈٹ وچ شوڈ گو, آپ کی ملٹری ہائی کمانڈ لیڈ بائی جنرل سید عاصم منیر اینڈ ایئر فورس جو ماڈرنائزیشن کی ہے, ایئر چیف مارشل ظہیر بابر, ظہیر الدین بابر سیدھو ظہیر. تو وہ آپ دیکھیں, ایک تو آؤٹ اسٹینڈنگ کوآرڈینیشن, آؤٹ اسٹینڈنگ کلیئرٹی اینڈ ایبسولوٹ کریج. کوآرڈینیشن بھی, کلیئرٹی بھی, کریج بھی, اور پرفیکٹ پلاننگ, پرفیکٹ ایکسیکیوشن. ایکسٹرا کیا ہوا, یہ جنگیں صرف وہ نہیں ہوئی ہوا میں 2 ٹیکنالوجیز کی,
یا ہمارے اسکلفل پائلٹس بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, برلینٹ پائلٹس ہیں ماشاء اللہ, وی آر پراؤڈ آف دیم, جو نائٹ فائٹنگ میں, نائٹ کامبیٹ میں دے ٹاپ کلاس, ورلڈ کلاس. جو ہم نے ایکسل کیا الیکٹرانکس وارفیئر, اور اس میں ایک اور بتا دوں, سائبر وارفیئر میں انڈیجنسلی ڈیولپ ہم نے کی وہ کیپیبلٹی, خود بنائی اور خود ڈپلوائے بھی کی اور پھر خود استعمال کی گئی. یہ بڑی بات تھی جو آپ کو سائبر کا, انڈیا واز پیرالائزڈ آن دیٹ ڈے. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پلوامہ میں, اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم وہ جو ڈاگ فائٹ کہتے ہیں اس میں بھی ہم آگے ہیں اور شوٹنگ ڈاؤن میں بھی آگے ہیں, مطلب گرانے میں بھی آگے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو انہوں نے اس کو بارڈر کراس کیا تھا نا, اس دفعہ تو بارڈر نہیں کراس ہوا, ٹھیک ہے نا. دیکھنا وہ ابھی نندر تو پاکستان ٹیریٹری میں گرا تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک تو یہ ہے کہ وی شاٹ ڈاؤن, تو شاٹ ڈاؤن میں بھی ہم وہ اس دفعہ ہو گیا, اور پہلے وہ ڈاگ فائٹ تھا. اچھا, ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ پچھلی دفعہ پلوامہ میں امریکن ٹیکنالوجی تھی, F-16 پائلٹس وہی تھے. اس دفعہ چائنیز ٹیکنالوجی تھی, J-10C بیسکلی اینڈ JF-17 تھرڈ, وہ پائلٹس وہی تھے. تو کہتے ہیں نا, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن, مین بیہائنڈ دا مشین. تو اصل میں ہے ٹیکنالوجی تو مختلف تھی دونوں دفعہ, اور ہم نے ڈیفیٹ کیا کیا, S-400 کو بھی صاف کیا, رشین ٹیکنالوجی, رافائل فرینچ ٹیکنالوجی, اور ہیروپ میزائلز اسرائیلی ٹیکنالوجی. تو یہ تو آپ نے کئی ممالک ون گو. آج ختم ہو رہی ہے وہ ایک چیز, دوبارہ آگے بڑھ جائے گی آگے یقیناً. یعنی وہ 18 تاریخ تو تھا نا DJMOs, اب دوبارہ بات کریں گے. وہ تو آگے ہو جائے گی. اس کا گارنٹور ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, اور یہ ہندوستان کے ایما پر ہوا ہے. ہندوستان کی ایک عادت ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. یہ تو وہ جھوٹ بول کے ذلیل ہو رہے ہیں, فوراً ہی جواب آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر میں ہالی ووڈ کا پروڈیوسر ہوتا تو I would have made a movie 16 hours that changed South Asia. 16 گھنٹے. پہلا راؤنڈ 1 1 گھنٹہ, جس میں 5 جہاز گرائے گئے, 6 جہاز گرائے گئے فرسٹ راؤنڈ میں, اور سیکنڈ راؤنڈ 10 کا جو شروع ہوا, 2-2:30 بجے شروع ہوا تھا اور شام کو 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اور اس کو تو ایئر فورس وانٹڈ ٹو کنٹینیو کہ اور پینٹی لگائیں, لیکن وہ ٹیلی فون کالز آ رہے تھے, مارکو روبیو, یہ ہم فل اس میں تھے کہ اس کو اور پھینٹا, کوئی اس میں یہ تھا ہی نہیں, کیونکہ اس میں کوئی زیادہ جہاز آگے تھے. 72 جہاز ان کے آئے اور 40 ہمارے تھے, تو اتنی بڑی فارمیشن, کوئی 114 جہازوں کی 72 versus 42, مطلب ہے ایسی تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس اسکیل کی نہیں ہوئی کانفلکٹ. مجھے پھر وہی سوال, مودی کا کیا بنے گا, اور انڈیا جو ہے وہ انڈیا اسٹل ان اے شاک اینڈ دے ڈونٹ نو واٹ ہٹ دیم. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا. اب وہ بلیم گیم شروع ہوگی کہ مودی نے کیا, دیکھنا جے شنکر کو تو گالی پڑ رہی ہے کہ تم نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا. اب انڈیا کو ضرورت پڑی ہے 7 بڑے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, 7 ڈیلیگیشنز. میں لسٹ دیکھ رہا تھا, ہر ملک 7 میگنیفیشنٹ, اور اس میں ہر ایک کو ڈالا ہوا ہے. نہیں وہ عجیب گمنام ہے, ششی تھرور کے علاوہ ان کو ششی تھرور ویسے صاحب بھی ہے, ویسے تو نہیں, لیکن کہ وہ سارا وقف کا, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا ہو رہا ہے, مطلب کیا عجیب و غریب. وہ ان کا جو مجبوری ہے, تو لیکن دیکھو ان کو ضرورت پیش آئی کہ اپنا پہلی دفعہ انڈیا کو اپنا نیریٹو پیش کرنے کی ضرورت پڑی. پہلے تو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے نیریٹو. ایک منٹ, یہاں ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ ہوئی تھی درمیان میں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی, ان کے جلسے میں جو بات ہوئی تھی کہ ہم دہلی جو نماز جمعہ دہلی میں تھا, وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جو دیوبند ہے, مطلب 20 کروڑ جو مسلمان ہیں وہاں پہ. دیکھیں نا, پاکستان کی آپ آبادی دیکھیں مسلمانوں کی, تو ہماری 24 کروڑ, یہاں پہ 24 کروڑ کی آبادی 25 ہو گئی ہے. تو 20 کروڑ پلس مسلمان, یعنی کئی بہت سارے جو اسلامی ملک ہیں, یہ عرب ممالک, ان سے زیادہ تھرڈ لارجسٹ ہو گیا نا جی. کئی مسلمان ملک تو وہاں پہ موجود ہیں بھارت کے اندر, خود آبادی کے لحاظ سے. تو بات یہ ہے کہ وہ ان سے بھی ڈرے ہوئے نہیں. ایک اور خالصتان